سے ایصال ثواب ہے برادر سمیع زیدی کی جانب سے۔ تو سب سے پہلے اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے جید علماء، بزرگان، بڑے بڑے شخصیات اور رشتہ داران اور ہمارے کرگل کالونی کے بزرگان اور اسٹوڈنٹس، سب کو ہم ان کی نیابت کرتے ہوئے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اور آج کی تاریخ زیدی خاندان کے لیے ایک الگ سی تاریخ رقم ہوئی، جس تاریخ میں جناب مرحوم سید اعجاز حسین زیدی ابن مشتاق علی زیدی کی انتقال ہوئی۔ آج ہی خبر سننے میں آیا ان کی خواہر بھی آج ہی کے دن انتقال کر گئے۔ تو ہم تسلیت عرض کرتے ہیں زیدی خاندان کو اور خدا سے دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ان کو صبر جزیل عنایت فرمائے۔ اور سمیع بھائی کے آج کی جو پروگرام کے حساب سے بھی مصلحت ہوئی کہ ہم ان کی پھوپھی کی بھی ذکر خیر ہو جائیں اور ہم ان کے والد مرحوم کی بھی ذکر خیر ہو جائے۔ خدا ان دونوں عزیزوں کو اہل بیت علیہ السلام کی جوار میں اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بہشت برین میں ان کو جگہ نصیب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ وجل فرجهم زندگی کی خصوصیت ہی یہی ہے، جنم ہوا تو ایک نہ ایک دن انتقال کی گھڑی۔ جو لوگ چلے گئے وہ لوگ ہم کو یہی پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھائی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملحق ہونے والی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن لوگوں نے ان حادثات سے تھوڑا عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس اکلوتے سفر کے لیے تیاری کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو کسی سے بھی نہیں چھوٹ سکتے ہیں۔ مات الناس عرب کی وہ محاورہ ہے، مات الناس حتی الانبیاء، لوگ مر گئے، حتی انبیاء بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر رہنا ہوتا تو مبلغین دین، پرچمداران دین رہنے کی صلاحیت تھا، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ تو یہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو بھی جانا ہے۔ لذا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں بہت خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنے آپ کو اس دائمی سفر کے لیے تیار کرے، اور بہت خوش نصیب ہے وہ جس نے اس گزرے ہوئے لمحات سے دل نکال کر ان سب سے باہر ہو کر خلا ہو کر ایک جاویدانہ سفر کے لیے تیاری کریں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پروگرام کی شروعات کو آگے بڑھنے کے لیے میں دعوت تلاوت کلام پاک جناب مولانا قاری
حوزے جامعہ علمیہ امام خمینی جناب مولانا مصطفیٰ ربانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر ہمارے اس پرنور پربرکت مجلس کو کلام پاک سے آغاز کریں. آپ ان کی استقبال کے لیے بلند ترین صلوات سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان یا رحیم. ماشاء اللہ. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعليه الأطهار على رسول الله وعليه الأطهار اجمعا صلوات دیگر صلوات اللهم صل علی محمد یا اللہ بار دیگر اجمعاً صلوات فرجهم یا اللہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ ہمارے برادر عزیز مولانا ربانی صاحب تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے بہت اچھی انداز سے سورہ الرحمن کی آیتیں تلاوت پیش کر رہے تھے اور الحمدللہ ہمارے مہمان خصوصی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی مظفر نگر سے یو پی سے تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی کلمات سے مستفیض ہوں گے سخنرانی سے مستفید ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مجلس ایصال ثواب مرحوم زیدی کے نام پہ ہمارے برادر عزیز سید سمیع زیدی نے یہ مجلس رکھا ہے تو ان کی طرف سے یہ ہے کہ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں ایک بات کی خصوصیات بتا رہے ہیں
مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ معاون کے بارے میں بہت سارے روایتیں، فضیلتیں، الجنت تحت اقدام امہاتها، یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں، لیکن باپ کے بارے میں، والد کے بارے میں ہمیں کم سننے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک باپ جنم سے لے کر اپنے بیٹا یا بیٹی کے لیے ہر لمحہ، طفولیت سے لے کر نوجوانی سے لے کر جوانی، پھر مردانگی، ہر لمحے میں اس کا وہ درد ہمیشہ اس بچے کے لیے رہا کرتے ہیں۔ ماں کی خصوصیت، وہ ماں تو ماں ہے، جو اس کی فضیلت اور انداز ہی الگ ہے۔ تو یہ ایصال صاحب ان کے والد کے نام پہ تھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں سلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر عزیز سید منہال عابدی سے کہ وہ اسٹیج پر آ کے اپنا سلام پیش کرے۔ آپ ان کی استقبال کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ کہ لے گئے عاشق مجھے ہے درے قرار کے پاس، لے گئے عاشق مجھے ہے درے قرار کے پاس، کہ ورنہ کیا رکھا تھا مجھ جیسے گنہگار کے پاس، لے گئے عشق مجھے ہے درے قرار کے پاس، کہ سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درس شیعہ، سیکھنے کے لیے ہم لوگ بھی درس شیعہ، آؤ چلتے ہیں ذرا میثم تمار کے پاس، لے گئے عشق مجھے ہے درے قرار کے پاس، کہ ایسا لگتا ہے کہ آتی ہے جنا سے خوشبو، ایسا لگتا ہے کہ آتی ہے جنا سے خوشبو، جب سے بیٹھا ہوں عزا خانے کی دیوار کے پاس، لے گئے عشق مجھے ہے درے قرار کے پاس، کہ اور وہ تو بڑھ بڑھ کے لگاتی ہے گلے سے، لیکن وہ تو بڑھ بڑھ کے لگاتی ہے گلے سے، لیکن موت خود آتی نہیں شہ کے عزادار کے پاس، لے گئے عشق مجھے ہے درے قرار کے پاس۔ عجل فرجهم۔ سلام پیش کر رہے تھے ہمارے برادر عزیز سید منہال عابدی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل امر بثلاثۃ مقرون بها بثلاثۃ اخرى، خدا نے تین چیزوں کو دوسرے تین امور کے ساتھ رکھا ہے۔
امر بالصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ کو زکوٰۃ کے ساتھ، فمن صلی ولم یزکی لم تقبل منہ صلاۃہ، اگر کسی نے نماز پڑھ لیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اور شکر بجا لانے کے لیے امر کیا ہے خدا کے لیے، خدا کی ذات کے لیے اور والدین کے لیے۔ فَمَن لَّمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهِ، تو جس نے اپنے والدین کی شکر ادا نہیں کیا تو کہتے ہیں خدا کا بھی شکر ادا نہیں۔ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور تقوی الہی کی سفارش کیا اور ساتھ ساتھ صلہ رحم کی۔ فَمَن لَّمْ يُصَلِّ رَحِمَ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جس نے صلہ رحم بجا نہیں لایا اس نے تقوی الہی بھی اختیار نہیں کیا۔ صلہ رحم کی بات آئے تو ہم نے پہلے عرض کر چکے تھے، زیدی صاحب کی سمیع بھائی کی آج ان کی پھوپھی کے انتقال کی بھی تاریخ ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ اگلا برنامہ شروع کریں، سبھی ان دونوں مرحومین کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ جیسے کہ آپ سب مستحضر ہیں، ہمارے مہمان خصوصی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، شاید پہلی بار آغا صاحب تشریف لائے یہاں پہ، تو اس منطقے کو کرگل کالونی کہتے ہیں آغا صاحب۔ یہاں پہ تقریباً اس دو گلی میں 90% کرگل کے لداخی کے رہنے والے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سمیع بھائی کی یہی خواہش تھی بلتی زبان میں ایک مرثیہ پڑھا جائے، تو میں مرثیہ خوان بلتی زبان میں جناب حاجی اصغر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لا کر مرثیہ خوانی کرے۔ آپ ان کے استقبال کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شام جنت نے پیالہ دلی فاطمہ سورا رم پھول اعظم سے سے لاکوری ملا چلا پورے اسنا شام کو فاپیرون میں کا ماری Maria Tanya Sao we kabure osena Kami kadule sosena we kadule
nyali akbar phase sure osena alam puchi ni buchi nyali akbar phase sure osena nhìn phong ai chan song se la ya si ga ni man po tu song se dunya po ni mi gita ta kiri mi gi out rin mo che ka jo akbar sure osena le Fatima ngasam se zeru mi kulla cinta organika cinta ngangwil dalane zepadunu akbari goshamya Thoniman kere osena ngangwil dalane zepadunu akbari goshamya Thoniman kere osena Jot panasaran pulo se Siman kuti penjala Slume masofi Ngalogan cilten kiri Babana akbari Penjula la paz kore osena Ngalogan cilten kiri Babana akbari Penjula la paz kore osena Nisni la chigwe zerba khuda Chikchila takpa Dekana ngaris nila Ngala akbari dam basang Nirus panar kang laha Thoniman sore osena umat kuni pegambari ha kose busalla bias vide norezeo yale ko panasha miantuniman yul yuli yullah Thoniman kore osena yale ko panasha miantuniman yul
ولی اللہ تھونی مان کیرے اوسنا جل فرجہ ترحیم برائے ایصال ثواب مرحوم سید اعجاز حسین زیدی کے نام پہ ہمارے یہاں پہ جتنے بزرگ لوگ ہیں جو کافی عرصے سے کرگل کالونی میں سردیوں کے ٹائم پہ تشریف لاتے ہیں، ان کو کافی معلوم ہے سید اعجاز حسین زیدی کے بارے میں، چاہے اس امام بارگاہ کی تعمیر کے ٹائم پہ بھی ہو یا اس مسجد میں جب ٹائل لگا رہے تھے، افتتاح مسجد کے ٹائم پہ بہت ماشاءاللہ بہت فعال تھا۔ معمولاً محرم کے ٹائم پہ یہاں پہ کلاً محلہ خالی ہوا کرتے تھے، اگر رہتا تو ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ رہتے تھے، لیکن جب تک وہ تھا تو پورے ان گلیوں میں محرم کی مجالس کے لیے وہ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ میں تھا، تو بجلی والوں کے ساتھ خود جا کے بات کر کے پورے کا پورا ان 2-3 گلیوں میں وہ خود جا کے بجلی والوں کو لا کے منور کرتے تھے تاکہ مجلس میں شرکت کرنے والے عزاداروں کو آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو سکے۔ لیکن اس مرحوم کے بعد متاسفانہ بالکل اسی حالت میں رہ چکے ہیں، کوئی کہتے ہیں نا پرسال نحال کوئی نہیں ملا اس کے بعد، تو یہ قابل ذکر ہے اس مرحوم کے لیے جو مخصوصاً عزاداری کے وقت اپنے گھر میں عزاخانہ بنا کے محلہ جب خالی ہوتا تھا تو ہمارے بوائز ہاسٹل چھنی سے اسٹوڈنٹ کو لا کے وہاں پہ مرثیہ خوانی ماتم وغیرہ کرتے تھے۔ بہت عاشق اہل بیت علیہم السلام، اور آغا صاحب آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان کے گھر میں اس نے لائبریری بھی بنایا ہے، اور دعوت دیتے تھے جوانوں کو جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، وہ جب بھی چاہے ہمارے یہاں پہ آئیں۔ حتیٰ علماء کو ہمارے حوزے میں اس وقت کے ہمارے پرنسپل شیخ لطفی صاحب تھے اور باقی اساتذہ تھے، ان کو بھی یہی دعوت دیتے تھے جب بھی آپ کتاب چاہیں ہمارے یہاں سے لے جا کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت فعال آدمی تھا، خدا رحمت کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ، تم لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے والدین کو نیکی کرنے سے؟ حیین او میتین، چاہے وہ لوگ زندہ ہے اس دنیا میں آپ کے ساتھ یا اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوں گے۔ یصلی عنہما، ان کی نیابت کر کے نماز پڑھے، ویتصدق عنہما، ان کی نیابت کر کے صدقہ دیں، ویحج عنہما، حج بجا لائیں ان کی نیابتی، وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، امام فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے والد کے نام پہ صدقہ دے دیتا ہے وہ اس کے والد کے نام پر بھی قبول کرتا ہے اور خود کی طرف سے بھی قبول کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تیر سے دو شکار جو کہتے ہیں نا، یعنی ایک کوئی چیز صدقہ آپ دے دے، والد کے نام پہ نہ دے، اپنی طرف سے دے دے تو آپ ہی کی طرف سے ہو گیا، لیکن چاہے تو امام صادق فرماتے ہیں آپ اس کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں کہ ایسا اپنے والدین کی نیابت کر کے صدقہ دے دے
یا جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اپنے والدین کے نام پہ جائیں، زیارت کریں، حج کریں، عمرہ بجا لائیں، امام فرماتے ہیں یہ آپ کی والدین کی جانب سے بھی قبول ہوگا اور آپ ہی کی طرف سے بھی قبول ہوں گے۔ ہمارے دینی رہنماؤں کی سوچ، دینی رہنماؤں کی رہنمائی کی انداز، اور کل سمیع بھائی اپنے گھر پہ فاتحہ خوانی کا، قرآن خوانی کا پروگرام رکھے تھے۔ بہت اچھا سوچ ہے کہ مجلس کو ڈسٹرب کیے بغیر، یعنی آج انہوں نے مجلس رکھا، صرف مجلس ہی رکھا، مجلس کا پروگرام رکھا، کیونکہ معمولاً یہ ہوا کرتے تھے پہلے قرآن خوانی، پھر اس کے بعد مجلس، کوئی آتے کوئی جاتے، لمبا چوڑا ہوتے تھے۔ تو آج انہوں نے بہت اچھے انداز سے، پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا فاتحہ خوانی کے ٹائم پہ یا چہلم کے ٹائم پہ، ایک دن پہلے قرآن خوانی کا پروگرام رکھا اور اگلے دن بڑے بڑے معزز اشخاص کو دعوت دے کے سارے مومنین کو مستفیض کیا۔ تو ہم الحمدللہ آج اب ہمارے پروگرام کی سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، ہم مستفیض ہوں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی کی خطاب سے، اور انشاءاللہ سب کے سب توجہ کے ساتھ یہاں سے کچھ لے کے جانے کی کوشش کریں۔ جو تبرکات کے حساب سے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، بانٹتے ہیں، ان سے بھی ہزاروں کے ہزاروں برتر یہی ہوگا کہ یہاں سے ایک عالم دین سے کچھ لے کے جائیں، اپنی زندگی میں لائے عمل پہنائے اور اس کو آگے بڑھیں، عملی طور پر ہم آگے بڑھ جائے تو مرحوم زیدی کے لیے سب سے خوش بختی کا بہرہ اس مجلس سے ہوں گے۔ تو ہم